السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ طالبات، آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں 11th کلاس میں ہمارا سبجیکٹ ہے اکنامکس اور ویڈیو ہمارا 2.1 یعنی کہ سیکنڈ چیپٹر جو اس کا ہمارا پہلا ویڈیو، ٹھیک ہے۔ چیپٹر سیکنڈ ہے منی یعنی کہ زر، جس کو ہم پیسہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے طلبہ، اس کے بارے میں ہم انٹروڈکشن دیکھنے جائیں گے، یعنی کہ تمہید ہے، یعنی کہ منی کی جو تمہید ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تقریباً کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا۔ اب ان تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعلیٰ ذہن دیا، یعنی کہ جس کو ہم اشرف المخلوقات کہتے ہیں، اور اعلیٰ ذہن کی وجہ سے انسان نے دنیا میں بہت سی ترقی کی، نئے نئے چیزیں ایجاد کی۔ آج انسان اتنی آرام دہ زندگی گزار رہا ہے انسان کی اتنی تخلیق کردہ چیزوں کی وجہ سے۔ اب انسان نے اس تخلیق کردہ میں سے ہے تو زر کو بھی انسان نے ہی تخلیق کیا، جس کی وجہ سے انسان کی تخلیق میں سب سے اہم مانی جاتی ہے اور بنیادی مانی جاتی ہے منی یعنی کہ زر۔ ایک ماہرین نے بھی یہ تو کہا اس کے متعلق کہ انسان کے جو علوم کی شاخ ہے، انسان کے علوم کی جو شاخ کا علم ہے، اس میں ہر ایک چیز کے بارے میں اس کے ایجاد کو واضح کیا گیا۔ جیسے کہ سائنس نے ہے تو آگ کو، سائنس کی وجہ سے آگ وجود میں آئی ہے نا، جیسے آگ کی وجہ سے آج ہم ایندھن وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں کھانے پکانے وغیرہ اور بہت ساری چیزیں، یہ آگ کی وجہ سے وہ عمل میں آتا ہے۔ دوسرا انسان کا وہ علم جو جس کو ہم میکانیکل کہتے ہیں، میکانیکل کے علم کی وجہ سے انسان نے پہیوں کو ایجاد کیا۔ اب پہیہ یعنی کہ جو آج ہم گاڑی استعمال کرتے ہیں ہے نا، گاڑی جو ٹریولنگ کرنے کے لیے، آج یہ سب پہیے کی وجہ سے ہی گاڑی بھی وجود میں آئی۔ غرض کہنے کا مطلب انسان نے جتنے بھی علوم کو ایجاد کیا ہے ان تمام علوم کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز وجود میں آئی۔ تو اسی طرح انسان نے تو زر منی کو بھی وجود میں انسان نے ہی لایا، اور منی کی وجہ سے انسان کی زندگی میں 4 چاند لگ گئے، یعنی کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ انسانی زندگی میں تو انقلاب آ گیا اور انسان اپنی زندگی کو بہتر طور پر گزارنے لگا۔ ہر ترقی کے ہر راستے کو انسان آسانی سے پورا کرنے لگا، کس کی؟ زر کی وجہ سے۔ پہلے کیسا تھا؟ بارٹر سسٹم تھا، یعنی کہ چیزوں کے بدلے چیزیں ملتی تھی، اس کو ہم بارٹر سسٹم کہتے ہیں، بارٹر نظام کہتے ہیں۔ لیکن اب ویسا نہیں، آج ہم کو بازار میں جانا ہے، کوئی بھی چیز لینا ہے تو پیسہ دے کے ہم کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں، ہم کو جو بھی، ہمارے پاس جیب میں پیسے ہیں کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں۔ لیکن پہلے تھا کہ آسان نہیں، جو چیز ہے تو اس کے بدلے میں دوسری چیز لے سکتے ہیں، اور سامنے والے کے پاس اگر نہیں رہی اس کو دے، وہ سامنے والا نہیں چاہتا دینا تو پھر مسئلہ پیدا ہوتا تھا۔ تو اسی بارٹر کے تحت ہم پہلے بارٹر کے میں آنے والے مشکلات کو دیکھیں گے، اس کے بعد میں ہم زر کے بارے میں ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے بارٹر کے نظام کی مشکلات یعنی ڈیفیکلٹیز ان بارٹر سسٹم۔ اب کون کون سے ڈیفیکلٹیز آئی بارٹر کے نظام میں؟ سب سے پہلے دیکھیے دوہری مطابقت کا مسئلہ، یعنی پرابلم آف ڈبل کنسیڈرنس آف وانٹس۔ اب دوہری مطابقت کا مسئلہ یعنی کیا ہے؟ یعنی ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز ملنے میں مشکل پیش آنا، اس کو دوہری مطابقت کا مسئلہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہے تو اگر اے شخص کے پاس ہے تو کیا ہے؟ اے شخص ہے، اور اے شخص کے پاس کیا ہے؟ کپڑا ہے، اور جبکہ بی شخص کے پاس کیا ہے؟ اے شخص ہے، یہ اے شخص کے پاس کیا ہے؟ کلاتھ، کپڑا ہے، اور جبکہ بی شخص کے پاس کیا ہے؟ رائس ہے نا، رائس۔ اب اے شخص کیا کرنا چاہتا ہے؟ اے شخص ہے نا، بی کے پاس کے رائس لینا چاہتا ہے نا، اور جب رائس لینا چاہتا ہے، جبکہ بی شخص جو ہے نا اس کو رائس نہیں چاہیے، اس کو بلکہ دوسری اور کوئی چیز چاہیے۔ اب پھر کیسا ہوگا دونوں کے درمیان میں توازن؟ کیسا ہوگا؟ یعنی چیز لین دین ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح یہ کیا ہے؟ دوہری مطابقت کا مسئلہ ہم اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا ہے مشترک پیمائش کا فقدان، یعنی لاک آف کامن میجر آف ویلو۔ اب مشترک پیمائش کا فقدان یعنی کیا ہے؟ مشترک یعنی ایک چیز، اور پیمائش یعنی اس کو ناپنا، یعنی اس کو گننا، اس کو تولنا۔ اب مشترک پیمائش کا فقدان مینس کمی۔ اب یعنی ایک جیسی چیزوں کے ایک جیسی جو چیزیں ہیں اس کو ناپنے میں کمی ہونا، یعنی کہ کیسا ہے کہ مثال کے طور پر ہے تو
کسی شخص کے پاس، اب اس کے درمیان ہمارے پاس مثالیں بھی بہت ساری ہے کہ مثال کے طور پر دیکھیے، ایک شخص کے پاس ہے نا دودھ ہے، اب وہ 2 لیٹر دودھ دے کر ہے نا، اب وہ کیا کہنا چاہتا ہے، رائس لینا چاہتا ہے. اب کیا 2 لیٹر دودھ دے کر وہ 2 لیٹر رائس لیں گا؟ 2 لیٹر رائس لیں گا کہ اب اگر ہمارے سامنے اگر ایسی بات کہی جائیں گے تو ہمارا سنگار ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، کہ وہ رائس تو وزن سے ناپے جاتے ہیں جبکہ دودھ لیٹر کے حساب سے ناپے جاتے ہیں. لیکن اس وقت کے دور میں، قدیم زمانے میں، یہ کوئی ناپنے کا آلہ وغیرہ، ماپ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا. تو اب دودھ کو کیسا وہ دودھ کے تو بدلے میں تو رائس دیں گا؟ تو یہ جو کافی مسئلہ تھا، اس کو ہم کہتے ہیں مشترک پیمائش کا فقدان. یعنی ایک جیسی چیزوں کو ہیں تو اس کے وزن میں اور اس کے مقابلے میں ہے تو تولنے میں جو کمی تھی اس کو ہم کہیں مشترک پیمائش کا فقدان. اب دیکھیے اشیاء کے ذخیرے کی مشکلات، یعنی کہ ڈیفیکلٹیز ان اسٹوریج آف گڈس. اب اشیاء کے ذخیرے مشکل یعنی کیسا کہ اس وقت کے دور میں ہے نا جو اشیاء ہوتی تھی، یعنی اس وقت کے دور میں جو اشیاء ہوتی تھی وہ اشیاء کا یعنی کہ ذخیرہ کرنا، یعنی کہ اس کا اسٹوریج کرنا کافی مشکل ہوتا تھا. کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ اگر جو پائیدار جو اشیاء ہوتی تو اس کا تو اسٹوریج کیا جا سکتا تھا، لیکن جو چیزیں جو جلد خراب ہونے والی، جیسے مچھلی ہے، دودھ ہے، انڈے ہے، جو جلد خراب ہونے والی سبزی ہے، ترکاریاں ہے، ان کا تو ذخیرہ نہیں کر سکتے، ان کا اسٹوریج نہیں کر سکتے. اب اسٹوریج اگر کریں گے آنے والے فیوچر میں استعمال کرنے کے لیے تو وہ چیزیں خراب ہو جائیں گی. تو اب کیسا کرنا؟ تو یہ جو مسئلہ تھا. لیکن آج تو ہم اس کا کرتے ہیں، اس کا اسٹوریج کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ریفریجریٹر ہے، اس کے اندر دودھ ہے، سبزی ہے، ترکاریاں، انڈے وغیرہ تمام چیزیں ہم رکھ سکتے ہیں. تو اس وقت کے دور میں ہے نا جو خراب ہونے والی اشیاء کا اسٹوریج نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد نیکسٹ ہے اشیاء کا ناقابل تقسیم ہونا، ہے نا. اب جو اشیاء ہے اس کا وہ اشیاء ہے نا تقسیم نہیں ہوتی تھی. اشیاء کا تقسیم ہونا کافی مشکل تھا. جب سے کہ اے شخص ہے، اب اے شخص کے پاس کیا ہے، اے شخص ہے، اب اے شخص کے پاس کیا ہے کہ رائس ہے، ہاں، اور بی شخص کے پاس کیا ہے، ایک بکری ہے، سمجھو گوٹ ہے، سمجھو ایک گوٹ بکری. اب اے شخص کے پاس کیا رائس ہے. اب اے شخص کیا کرتا ہے کہ ایک بوری اس کے پاس رائس ہے. اب وہ کیا کرتا ہے، اے شخص ہے نا ایک بوری ہے نا دینا چاہتا بی کو، اور بی کے پاس سے بکری لینا چاہتا ہے. لیکن بی شخص کو ایک بوری رائس کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کو آدھا بوری رائس کی ضرورت ہے، آدھا بوری رائس کی ضرورت ہے. تو اب وہ کیا بکری کو کاٹیں گا، وہ آدھی کر کے دیں گا، وہ دیں گا کیا بکری کو؟ نہیں دیں گا نا. تو بولنے کا مطلب کیا، سارا تقسیم ہو رہی کیا برابر؟ نہیں ہو رہی. پھر کیسا؟ تو اس طرح ہے نا اس وقت کے دور میں ہے نا اشیاء کو جو تقسیم کرنے کا جو ہے نا آلہ نہیں تھا، اور تقسیم کرنا ناممکن تھا اس وقت کے دور میں. تو جس کو اشیاء کا ناقابل تقسیم ہونا کہتے ہیں ہم. نیکسٹ ہے مستقبل کی ادائیگی کی دشواری. اب مستقبل یعنی کیا ہے، پرابلم آف دا مارکنگ ڈیفریٹ پیمنٹ. یعنی مستقبل کی ادائیگی کیا ہوتی ہے، اس وقت دشواری ہوتی تھی. اب دشواری کیسا ہے کہ اگر مثال کے طور پر فیوچر میں اگر کسی شخص کو اگر ادھار کوئی چیز دے دیا، سمجھو، اور ادھار چیز دے دیا، مثال کے طور پر اس نے تو بیل دے دیا، اس کو موٹا تازہ اس کا بال 2 کنٹل ویٹ والا دے دیا، اور اس کو کہا کہ آنے والے فیوچر میں جب بھی مجھے ضرورت پڑے گی، جب میرا جیسا بیل ہے سیم مجھے ایسے ہی ہونا. تو اب وہ کیا سیم اس کے جیسا بیل دیں گا، وہ دبلا بھی دے سکتا ہے، بکری بھی دے سکتا ہے، اس کے پاس جو اویلیبل رہیں گے اس کو وہ دیں گے نا، ہے نا. دے سکتا ہے کیا؟ نہیں دے سکتا ہے نہیں. لیکن آج کے دور میں کیا ہے، اگر کسی نے 10,000 روپے دیا، بھائی آج 10,000 روپے دے رہا، تو جب بھی میرا وقت پہ تم 10 دینا، تو برابر 10 کے 10 دے دیں گے. آج کے دور میں ممکن ہے فیوچر میں، لیکن اس وقت کے دور میں ممکن تھا کیا؟ نہیں تھا. یہی اس سے کہتے ہیں مستقبل کی ادائیگی میں دشواری، اس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو بارٹر کے نظام کے جو مشکلات ہیں، ڈیفیکلٹیز ان بارٹر سسٹم، یہ سمجھا ہے، آپ کو سمجھ میں اچھے سے آیا ہوگا. اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو آپ برائے مہربانی کر کے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا. ٹھیک ہے. اس طرح ہماری ویڈیو ختم ہونا چاہتا ہے. اللہ حافظ.